السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سہیب اقبال اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں سہیب اقبال آفیشیل۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ایل ذیشان حیدر۔ سر، آج کل جو ہے وہ جابس کا بڑا ایشو چل رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ پرائیویٹ جاب کی بجائے سرکاری جو جاب ہے اس کو ترجیح دے رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری قوم کا جو ہے مائنڈ سیٹ اس طرح ہے؟ لیکن اگر آپ بیرون ملک ترقی یافتہ ممالک دیکھیں تو لوگ وہاں پرائیویٹ جاب کرنے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ پرائیویٹ جاب کی بجائے سرکاری ملازمت کو جو ہے وہ بڑا اچھا اور بڑا اہم سمجھا جاتا ہے؟ دیکھیے یار، انسان بیسکلی اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان ہے وہ اپنے لیے آسائش فائدہ ڈھونڈتا ہے. یہ فطری سی بات ہے. جس چیز میں اس کو فائدہ دکھائی دیتا ہے، فائدے سے مراد یہ کہ کام کم کرنا پڑے، پیسے زیادہ ملے. اس سے بڑا فائدہ تو دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور جہاں بھی ملے گا انسان اس طرف رجحان بن جائے گا. پاکستان کے اندر اگر سرکاری نوکری کے اندر پیسہ زیادہ کام کم ہے تو ادھر رجحان بن جائے گا. باہر کے ممالک کے اندر پرائیویٹ سیکٹر میں ایسا زیادہ ہے تو وہاں بن جائے گا. یا دونوں، مطلب یہ سمپل سی سائنس ہے، تو اس میں کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے. یہاں پر آپ کو پتہ ہے، یہاں پر جو مختلف تھوڑا سا ایکسپلین کر دیا جائے کہ اگر سرکاری نوکری میں کیا فائدے ہوتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے سیکیور ہوتے ہیں. آپ کو اگر نکالنا ہے یا آپ کے اوپر کوئی کارروائی کرنی تو اس کا ایک پروسیجر ہے. آپ کورٹ میں جاتے ہو، کورٹ کے اندر آپ کا جو مخالف ہوتا ہے وہ بھی آپ کی حکومت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، اور وہ پھر اتنا انٹرسٹ نہیں لیتے. اکثر آپ شک کا فائدہ آپ کو مل جاتا ہے. آپ کے خلاف ڈیلے کر لیتے ہیں، آپ منت جاری کر لیتے ہیں. آپ محکمانہ کارروائیاں، اکثر محکمہ آپس میں کہتے ہیں سارے ملے ہوئے ہوتے ہیں. اکثر ایسے دیکھنے میں آیا، اور نہیں ملے ہوتے تو اپروچ کروا لیا جاتا ہے. آپ یہ چیز سیٹ کے پاس نہیں ہوتی. اس کا کمپیریزن کیا جائے، اب سیٹ کے پاس کام کرتے ہیں تو سیٹ نے تو کسی کی سفارش نہیں سننی. اگر آپ نے کام ٹھیک نہیں کیا یا آپ نے کوئی کسی قسم کا بریچ آف ٹرسٹ کیا ہے یا آپ نے کوئی دو نمبری کی ہے آسان الفاظ میں، تو سیٹ تو آپ کو جو ہے وہ بالکل معاف نہیں کرے گا. آپ قانونی کارروائی بھی کرے گا، نوکری سے بھی ہاتھ دھو پائیں گے، اپنے سارے بینیفٹس بھی آپ لوز کریں گے. جب سرکاری دوسری طرف دیکھا جائے تو ایک ایم پی اے، ایم این اے، گورنمنٹ ہزار چیزیں انفلوئنس کر لیتی ہیں آپ کے پروسیس کو، کیونکہ وہ سرکاری ملازم ہی ہوتے ہیں. یہ ایک جو ہے وہ فرق ہے. اور اس کی بنیادی فرق کی وجہ جو ہے رول آف لا ہے. اگر آپ کا رول آف لا ہو اور آپ کی سرکاری اداروں کے اندر بھی سزائیں ملتی ہو، صحیح کارروائی صحیح طریقے سے کی جاتی ہو اور کام صحیح طریقے سے لیا جاتا ہو، تو تو سر، میرا آپ نہیں سمجھتے کہ جو سرکاری ملازمت ہوتے ہیں تو ان کی جو ایک مینٹل گروتھ کہہ لیں وہ اس حساب سے نہیں ہوتی جو پرائیویٹ ملازمین کی ہوتی ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، اس چیز کو سمجھنے کے لیے میسلو ہیرارکی آف نیڈ سمجھیں کہ انسان پہلے اپنی بنیادی ضروریات پوری کرتا ہے اور اس کے بعد پھر گروتھ اینڈ پہ آتی ہے. مطلب سیلف ایکچولائزیشن کہتے ہیں اس سٹیج کو. تو وہاں تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ کی کھانے پینے کی ضروریات، آپ کی سوشل نیڈز، آپ کی سیکیورٹی، آپ کی اس چیز وہ پہلے اہم ہوتی ہے. وہ پوری کرنے کے بعد پھر آپ آگے کی طرف پروگریس کرتے ہیں، ورنہ پیچھے آ جاتے ہیں. تو ہمارے ملک کے اندر تو بنیادی جو تحفظ ہے، سیکیورٹی ہے، کھانے پینے کی، خوراک کی، گھر کی، پھر سوشل نیڈز، یہ ساری چیزیں ہی پوری کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پھر جو سیلف ایکچولیشن گروتھ کا جو جس کی آپ نے بات کی، وہ آخری وہ ان معاشروں میں ہوتا ہے جہاں پر بنیادی ضروریات گارنٹیڈ ہوتی ہیں، وہ سب کو مل رہی ہوتی ہیں، ویلفیئر اسٹیٹس ہوتی ہیں. وہ پھر جو ہے اپنی گروتھ کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہمیں گروتھ کہاں ملے گی. جی ہم پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس جگہ میں جائیں، اس ادارے کو جوائن کریں جہاں ہم اپنے آپ کو ایگزرٹ کر سکیں، ہم گرو کر سکیں، ہم کوئی نیا کام کر سکیں، اپنا نام پیدا کر سکیں. تو یہ سب بھرے پیٹ کی باتیں ہیں. یہ ہمارے جس طرح تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، یہاں پر جو ہے وہ اپوزٹ ہے. کیونکہ بھوک کے لالے پڑے ہوتے ہیں، پیٹ کے لالے پڑے ہوتے ہیں. تو وہ عوام جو ہیں وہ سیلف ایکچوائزیشن کی بجائے سیکیور سرکاری نوکری کو ترجیح دیتے ہیں. اچھا سر، سرکاری نوکری میں تو آپ دیکھیں کہ بے شک 22واں اسکیل ہے، 20واں اسکیل ہے، تو ایک سیلری چاہے جتنی بھی ہو، ہم ادھر دوسری طرف نہیں جاتے کہ وہ کس طرح کماتے ہیں، ایک لمیٹڈ ہوتی ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں تو بہت تر سیلریز ہیں، تنخواہیں ہیں، گروتھ ہیں. آپ گوگل میں کام کرنے والے انجینئرس کو دیکھ لیں، سیٹلائٹ میں کام کرنے والے انجینئر کو دیکھ لیں، تو اس طرح تو لوگ کئی جو ہے وہ لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پرائیویٹ جاب جو ہے وہ بہتر ہے؟
دیکھیے بالکل پرائیویٹ جاب بہتر ہے، لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کس جگہ کی بات کریں، کس اکانومی کی بات کریں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو جب نے گوگل کا نام لیا، گوگل کی کتنی نوکریاں ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے جی. یا پھر یہاں پر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر کتنے چانسز ہیں، یا یہاں پر ملازمتیں ہے ہی نہیں یہاں پر. تو اب بہت ہی برے حال ہے، بہت ہی برے حال ہے. کورونا کی وجہ سے بھی، کورونا سے پہلے بھی پاکستان کے اندر وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اتنی جابز نہیں تھی. انسیکیورٹی بڑی ہے، پھر آپ کے رائٹس نہیں ہیں، حقوق نہیں ہے، مطلب آپ کی عدالتوں میں سے آپ کو انصاف نہیں ملتا. اگر آپ پرائیویٹ سیکٹر میں سیٹ ہے وہ کک کرتا ہے تو آپ کو پروٹیکشن لاز نہیں ہے اس طریقے سے ملازمین کے لیے. اور ایک طرح سے وہ ضروری بھی ہے، ایک طرح سے اس کا فائدہ بھی ہے. اس بحث میں ابھی نہیں جاتا کہ آپ نے بزنس کو سپورٹ کرنا ہے یا آپ نے ملازمین کو سپورٹ کرنا ہے. یہ لیفٹ اور رائٹ کی بحث شروع ہو جائے گی، تو اس میں جائے بغیر پاکستان کے کانٹیکسٹ کے اندر تو بالکل جی سرکاری نوکری جو ہے وہ موج ہے. آپ سرکاری اداروں میں آپ جائیں تو آپ کو جو ہے آپ سیکورٹی بھی ملتی ہے، پکی تنخواہ بھی ملتی ہے، آرام بھی ملتے ہیں، آپ کے حقوق بھی سارے جو آئین میں دیے ہوئے ہیں، قانون میں دیے گئے ہیں، سارے آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پرائیویٹ سیکٹر میں وہ مزے نہیں ہوتے، اور آپ مس یوز بھی کرتے ہیں اپنے ان قوانین کا، اپنے جو فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ ریٹائر ہونے کے بعد لمبے لمبے آپ کو کچھ اداروں میں تو آپ کو پلاٹس مل جاتے ہیں بڑے، کچھ میں تو پھر آفٹر جلدی ریٹائرمنٹ کر دیا جاتا ہے. ریٹائرمنٹ کرنے کے بعد پھر آپ دوبارہ نوکری کر لیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پیسوں کے ساتھ کر لیتے ہیں. تو وغیرہ وغیرہ ایک لمبی لسٹ ہے فوائد کی. اسی وجہ سے ہر بندہ کہتا ہے جی کہ میں سو کالڈ سرکاری، سب بھی آ جاتے ہیں اس میں اچھا سمجھ. سر، آپ آخری سوال ہے، آپ مطلب اپنے ایکسپیرینس یا اپنے اس نالج کے حوالے سے کیا کہیں گے کہ نوجوان کو پرائیویٹ نوکری کرنی چاہیے یا سرکاری نوکری کرنی؟ کیونکہ اس کی پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ سرکاری میں نا پھر بندہ وہ کہتے ہیں کہ سست ہو جاتا ہے. آپ نے اس پہ ایک بڑا آرٹیکل بھی لکھا تو بڑا جو ہے اس کو شہرت بھی ملی تھی کہ سست ہو جاتا ہے. جی جی بالکل. وہ علیحدہ ٹاپک ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کہ نوکری اٹسیلف یا اس سیکٹر اٹسیلف، ٹھیک ہے، اس کو کمپلیسنسی آ جاتی ہے. وہ ایک ٹاپک ڈفرینٹ ہے. مطلب کہ بنیادی طور پہ جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ جو انٹرپرینورشپ ہے وہ ہوتی ہی جو ہے ایفیشینسی آتی ہی پرائیویٹ سیکٹر میں. ٹھیک ہے، گورنمنٹ سیکٹر کے اندر وہ گورنمنٹ سیکٹر آپ سمجھ لیں کہ کمیونسٹ دور ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر سمجھ لیں کہ کیپٹلسٹ حکومت ہے. دونوں میں جو فرق ہے وہی آگے وہ دونوں میں فرق ہے. ایک سرکاری ملازم ہے، وہ اس کو پتا ہے تنخواہ ملنی ہے، اس نے 8 گھنٹے پورے کرنے ہیں، اس نے انٹرسٹ نہیں لینا ریزلٹس کا، ریزلٹس نہیں ہوتے اس کے اندر، اس نے اپنا بس کام بتایا، باس نے کرنا. پرائیویٹ سیکٹر میں باس کہتا ہے یار مجھے یہ اتنے پیسے بچا کر دینے ہیں آپ، وہ پھر دماغ لڑانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، ٹارگیٹ ملتے ہیں، ورنہ آپ نوکری سے ہاتھ دھو لیتے ہیں. ٹھیک، تو یہ فرق ہے، دونوں کی ایفیشنسی میں فرق ہے. اسی لیے میکرو لیول پہ اس کو دیکھیں تو جو پرائیویٹ سیکٹر ہے جس ملک کے اندر جتنا گرو کرتا ہے وہ ملک اتنا ہی گرو کرتا ہے. ورنہ اس کا حال سوویت یونین، یو ایس ایس آر جیسا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی اکانومی، اور وہ کاغذ کی طرح بکھر گئی ہر طرف، کاغذ کے کارڈز کی طرح ہر طرف وہ بکھری پڑی تھی، کیونکہ وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ روبسٹ نہیں تھا. بہت شکریہ جی. ناظرین، ہمارے ساتھ سید ذیشان حیدر صاحب موجود تھے. اگر آپ کو ہمارا چینل ولاگ انالیسز اچھا لگے تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل کے آئیکن پر کلک کر دیجیے گا. شکریہ.